تعالیٰ میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے ملک پاکستان کے ہر باپ کو قیامت دکھا دی ہے۔ جی ہاں، گجرانوالہ کے علاقے میں جو مغل چوک کے قریب ہی پڑتا ہے، وہاں پر دو بیٹیوں نے اپنے سگے باپ کو زندہ جلا دیا۔ آخر یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ بیٹیوں نے باپ کو زندہ کیوں جلایا، اور باپ کے ساتھ ساتھ علی اکبر جو کہ ان کا باپ ہے، ان کی دو بیویاں بھی ساتھ ملی ہوئی تھی۔ یہ تمام تر تفصیلات جو ہے میں آپ تک رکھنے جا رہا ہوں۔ آخر گجرانوالہ کے علاقے میں آخر علی اکبر نامی شخص کی بیٹیوں نے اس کو زندہ کیوں جلایا؟ پہلے باپ کو بے ہوش کیا جاتا ہے، پھر باپ کے اوپر کمبل ڈال دیا جاتا ہے، پھر باپ کو دونوں ٹانگوں اور دونوں ہاتھوں سے باندھ دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بائک سے پٹرول نکالا جاتا ہے اور چھڑکنے کے بعد اپنے باپ کو آگ لگا دی جاتی ہے۔ اور جب آگ لگ جاتی ہے تو دونوں بیٹیاں اور دونوں بیویاں اوپر کھڑی ہو کے اسی آگ پر ہاتھ سیک رہی ہوتی ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھتے جا رہا ہوں، ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان سائم راجپوت اور آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پوائنٹ نیوز۔ جی ہاں، گجرانوالہ میں ایک ایسا واقعہ پیش آتا ہے جس نے ہر باپ کو اشک بار کرتی ہے۔ دو بیٹیاں جی، علی اکبر نامی شخص جو ہے وہ 1 جنوری کو، یعنی کہ اسی سال کی 2025 کی 1 جنوری کو اپنے گھر آتا ہے، اور گھر وہ آتا ہے اپنے بچوں میں خوش رہتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ علی اکبر کی جو پہلی بیوی تھی وہ انتقال کر چکی تھی۔ علی اکبر نے 2 شادیاں اور بھی کی ہوئی تھی، یعنی کہ 3 شادیاں کی ہوئی تھی۔ علی اکبر کی دونوں بیویاں جو ہیں وہ ایک پہلے پوشن میں رہتی تھی، دوسرے پوشن میں رہتی تھی، اور جو پہلی تھی وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی تھی۔ علی اکبر اپنی ڈیوٹی سے یعنی کہ چھٹیوں پہ آیا ہوا تھا، تو اس کو یہ لگ رہا تھا کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہوں، میرے بچے میرے ساتھ خوش ہیں، تو وہ ان کے آس پاس ہی تھا۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی اکبر کے جو بچے تھے وہ 13 بچے تھے ٹوٹل۔ علی اکبر کے جو تینوں شادیوں میں سے، پہلی شادی میں سے تو بچے ہے ہی نہیں تھے، دوسری شادی اور تیسری شادی میں سے بچے تھے، اور ٹوٹل 13 بچے تھے علی اکبر کے۔ اور علی اکبر جو ہے وہ گجرانوالہ کے ہی ایک علاقے میں چونک پڑتا ہے، مغل چونک جو ہے اس کے قریب ہی اس کا گھر ہے، اور اس گھر میں وہ رہتا تھا۔ ہوتا کچھ ایسا ہے کہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے، علی اکبر کی دونوں بیویاں جو ہیں وہ آپس میں ملی ہوتی ہیں، دوسری اور جو تیسری ہے وہ دونوں آپس میں ملی ہوتی ہیں، تو وہ علی اکبر کے لیے کچھ میٹھا بنا کر لاتی ہیں۔ علی اکبر سوچتا ہے کہ میری بیویاں آج بڑی خوش ہیں تو یہ میرے لیے میٹھا بنا کر لائی ہیں، تو چلو کچھ نہ کچھ کھاتے ہیں اس میٹھے کو۔ علی اکبر کو کیا پتا تھا کہ وہ میٹھا جو ہے وہ اس کا آخری بننے جا رہا ہے، اور اسی کی اپنی دونوں بیٹیاں ابھی بیٹیوں کا کردار اس میں نہیں شامل ہوا تھا۔ پہلے دونوں بیویاں جو ہیں، جو دوسرے نمبر پہ اور تیسرے نمبر پہ ہے، وہ آگے بڑھتی ہیں اور علی اکبر کو پیش کرتی ہیں کھیر کھانے کے لیے یا کچھ میٹھا کھانے کے لیے پیش کرتی ہیں۔ تو اس میٹھے کے اندر بے ہوشی کی میڈیسن ہوتی ہے، یعنی دوائی ملائی ہوتی ہے۔ علی اکبر کھاتا ہے اور کھانے کے بعد لیٹ جاتا ہے۔ لیٹنے کے بعد وہ جو میڈیسن ہوتی ہے علی اکبر کے معدے میں یا جسم کے جس جسامات میں جاتی ہے، پھیلنا سٹارٹ ہوتی ہے، اور علی اکبر جو ہے وہ بے ہوشی کی حالت میں یعنی کہ سونا شروع کر دیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے جی بیویوں کے بعد 2 بیٹیوں کی۔ ایک کا نام انم ہے اور دوسری کا نام یشفا ہے۔ انم جو ہے اس کی عمر 16 سال ہے، اور یشفا کی جو عمر ہے وہ تقریباً 12 سال ہے۔ جی ہاں، یہ دونوں بیٹیاں ہیں، اور ان 2 بیٹیاں آ کر دیکھتی ہیں باپ کو کہ باپ تو بے ہوش پڑا ہے۔ باپ کو بیڈ سے اٹھایا جاتا ہے، اور آپ میں یہ اور مجھ میں یہ سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ دونوں بیٹیاں باپ کو کیسے اٹھا سکتی ہیں؟ لیکن وہ دونوں بیویاں جو ہیں وہ بھی تو ساتھ ملی ہوئی تھی۔ باپ کو اٹھایا جاتا ہے اور باہر سین میں لا کر ایک چارپائی پر لٹا دیا جاتا ہے، اور لٹانے کے بعد باپ کی دونوں ٹانگیں بیٹیاں باندھتی ہیں۔ مجھے تو افسوس ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے۔ دونوں بیٹیاں پہلے ٹانگیں باندھتی ہیں، پھر باپ کا بازو یعنی کہ بازو باندھے جاتے ہیں، اور باپ کے اوپر پھر لا کر اندر سے کمبل دیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں کہ باپ کو سردی لگ رہی ہے، نہیں، باپ کو سردی نہیں لگ رہی، اس کے اوپر کمبل ڈال دیا جاتا ہے۔ جب کمبل ڈال دیا جاتا ہے
تو پھر پیٹرول کا انتظام کیا جاتا ہے. اور پیٹرول آتا کہاں سے ہے؟ پیٹرول جو ہے وہ دونوں بیویاں علی اکبر کی ہی موٹر سائیکل سے پیٹرول نکالتی ہیں. پیٹرول نکالنے کے بعد علی اکبر کے اوپر چھڑکا جاتا ہے. چھڑکنے کے بعد اس کے کمبل کے اوپر چھڑکا جاتا ہے. جب وہ بھی کم پڑتا ہے تو اور پیٹرول منگوا لیا جاتا ہے. تو علی اکبر کو پورا پیٹرول کے ساتھ بھگو دیا جاتا ہے. بھگونے کے بعد بیوی جو ہے وہ بیٹیوں کو کہتی ہے کہ کریں بسم اللہ. اب مجھے بتائیں اس کام میں بسم اللہ ہوتی ہے؟ کہتی ہے جی کریں بسم اللہ. تیلی لگائی جاتی ہے اور تیلی لگانے کے بعد علی اکبر آدھے سے زیادہ جلس جاتا ہے. اور جو بچے ہوتے ہیں باقی ان بچوں کو ماں جو ہے وہ سلا دیتی ہے. لیکن بچے جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کو پتا ہے کہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں بچپن میں گھس جاتے تھے کمبل میں, ہم کہتے سو گئے ہیں. لیکن ایک ننھا بیٹا جو ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے, سب کچھ اپنی نظروں میں اپنے دماغ کے اندر وہ رکھ رہا ہوتا ہے. جی باپ کی چیخیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں لیکن کوئی آس پاس سنتا نہیں ہے. لیکن باپ بیچارہ کرے کیا؟ باپ کے دونوں بازو جو ہیں وہ باندھے ہوئے ہیں, باپ کے دونوں ٹانگیں باندھی ہوئی ہیں, باپ ہل بھی نہیں سکتا. جب دیکھا کہ آگ اتنی بڑھ گئی ہے تو دونوں بیویاں اور دونوں بیٹیاں جو ہیں وہ ہاتھ سیکنے لگ جاتی ہیں, اسی آگ کے اوپر ہاتھ سیکنے لگ جاتی ہیں. جی ہاں, جب دیکھا جاتا ہے کہ علی اکبر جو ہے یعنی کہ بیٹیوں کا باپ جو ہے, ایسی اولاد کو تو بیٹیاں بھی نہیں کہنا چاہیے, لعنت بھیجنی چاہیے ایسی اولاد کے اوپر. جو بیٹیاں مانگتے ہیں, جو بیٹے مانگتے ہیں, ایسی اولاد پر تو لعنت ہونی چاہیے جو باپ کا قرض نہیں ادا کر سکتی. باپ پتہ نہیں کہاں سے لا کے اور ڈیوٹی سے فارغ ہو کے بیچارہ گھر آیا ان کے لیے. اور میں آپ کو اور بڑی بات بتا دوں, اس کی وجہ کیا ہوئی ہوگی, آپ بھی سوچ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہوئی ہوگی, وہ وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن جب دیکھا جاتا ہے کہ آگ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ علی اکبر جو ہے وہ اس دنیا سے اللہ کو پیارا ہو گیا ہے, تو 1122 کو کال ملا دی جاتی ہے. پھر یہی عورتیں, یہ چاروں عورتیں جو ہیں, یہ چاروں عورتیں پھر کھیلتی ہیں قانون کے ساتھ, اداروں کے ساتھ. 1122 آتے ہیں, جی کیا ہوا جی, گیس لیک تھی. ایک ہی سٹوری پکڑی ہوئی بیٹیوں نے, گیس لیک تھی, ابو ہمارے آئے ہیں, ابو ہمارے نے سگریٹ لگائی ہے اور ابو چل بسے ہیں. جی انہوں نے کہا جی نظر تو کچھ نہیں آ رہا, جی چلیں جی 1122 لیتے ہیں, شفٹ کرتے ہیں ہاسپٹل میں. لیکن ہاسپٹل والے پھر پنجاب پولیس کے ادارے کو کال کی جاتی ہے اور ان کو بلایا جاتا ہے. جب وہ آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں, پہلے تو پوچھتے ہیں ان سے, پھر وہی کہتے ہیں جی سگریٹ پی ہے اور گیس لیک تھی. انہوں نے کہا اچھا. جب پنجاب پولیس نے ہسپتال میں تو کر لیا, لیکن جائے وقوع تک تو جانا ہوتا ہے نا پنجاب پولیس نے. جب جائے وقوع پر پنجاب پولیس جاتی ہے, دیکھتی ہے ایک ہی چارپائی پڑی ہے, وہ چارپائی جلی ہوئی ہے. لیکن کیا کرتا ہے پنجاب پولیس کے کچھ نوجوان ہیں جن کو میں سلوٹ پیش کروں گا, اس میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ بچوں کی طرف بڑھتا ہے اور بچوں سے ہنستا مسکراتا ہے. بچوں کو کہتا ہے آپ چاکلیٹ کھائیں گے, بچہ کہتے ہیں جی چاکلیٹ کھائیں گے. وہ چاکلیٹ لا کے دیتا ہے بچوں کو پوچھتا کیا ہوا. وہ ننھا بچہ جو ہے وہ چیخو پکار اور رونا سٹارٹ کر دیتا ہے کہ دونوں بہنوں نے ابو کو چارپائی سے باندھا ہوا تھا اور باندھنے کے بعد پیٹرول نکال کر بائک سے آگ لگا دی. لیں جی, یہ تمام تر تفصیلات اس بچے کے اوپر جب گیم پلٹی ہے تو بیٹیوں کو پھر بھی شرم نہیں آتی. وہ اپنے باپ کے اوپر قانون کے سامنے یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارا باپ زیادتی کرتا رہا, تو جب زیادتی کرتا رہا تو ہم نے کبھی چھوٹی بیٹی باپ کے بستر میں ہوتی تھی, کبھی بڑی بیٹی, لعنت ہو ایسا سٹیٹمنٹ دینے کے بعد. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف تو علی اکبر چلا گیا, وہ بیچارہ اوپر جا کے بھی شرمندہ ہو رہا ہوگا کہ میری بیٹیاں مرنے کے بعد بھی, مجھے مارنے کے بعد بھی میرے اوپر الزام لگا رہی ہیں. لیکن پنجاب پولیس نے کہا کہ بتائیں آپ نے کسی کو بتایا خاندان میں ہمارا باپ ایسے کرتا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. لیکن میڈیکل رپورٹ تو آئے گی, تب تمام تر تفصیلات بھی سامنے آ جائے گی. لیکن مدعیت میں علی اکبر کی بہن کو لایا جاتا ہے. علی اکبر کی بہن نے بڑا خوبصورت جواب دیا پولیس کو کہ اگر میرے بھائی کو ہوس ہوتی تو اس کے پاس 3 بیویاں تھیں. وہ تو جنا سی, وہ تو مرد سی, نہیں کہ وہ تو مرد سی, اس کے پاس 3 اندیاں بڈھیاں سی, وہ تو 3 اندیاں بڈھیاں سی, تو وہ اپنی بیٹیاں نہ کرنا چاہتا سی. نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ معاف کرے. لیکن یہ تمام تر حقیقت جو ہے وہ پنجاب پولیس سے پردہ اٹھائے گی. اب بیٹیاں جو ہیں وہ یہی آ رہا ہے کہ بیٹیوں کی جو شادی تھی وہ پپھو کی طرف کی جا رہی تھی, لیکن بیٹیاں اپنے باپ کو لے ڈوبی. ناظرین کتنی افسوس کی بات ہے, لوگ بیٹوں کو غلط کہتے ہیں. بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں, لیکن بیٹیاں کبھی کبھی زحمت بن جاتی ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا. شیطان جو ہے نا وہ آ جاتا ہے یقین مانیں, شیطان سب کچھ کروا لیتا ہے. اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا ان بیٹیوں نے جو کیا اپنے باپ کے ساتھ, کیا یہ کرنا بنتا تھا؟
بیٹیاں نہ کر دیں, اسلام نے اجازت دی ہے, نہیں شادی کرنی تو نہ کریں. باپ کو پیار سے کہا ہوتا لیکن باپ کو باندھ کر آگ لگا دی گئی. شرم ہے, افسوس ہے. اور گجرانوالہ میں کہ لوگ بیچارے جب یہ واقعہ ان کے سامنے آیا تو ہر باپ جو ہے وہ شرمندہ ہے, ہر باپ شرمندہ ہے. اپنا خیال رکھیں, کمنٹ باکس میں رائے اپنی لازمی دیجیے گا. اپنا خیال رکھیں, اگر بیٹیوں نے ایسا کیا تو ان کی سزا کیا بننی ہے. اپنا خیال رکھیں, اپنے میزبان کو اجازت دیں. اللہ نے